ایسے شخص کے پاس جس کو ہندوستانی زبان بھی آتی ہے اور چائنا کی زبان بھی آتی ہے، اس سے جا کر اس کا ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کراتا ہے اور وہ پڑھتا ہے. چائنیز زبان کا ہندی اور اردو ترجمہ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے عزیز دوست، اور خوش ہو گیا. امید کرتا ہوں تم بہت ہی خیر وعافیت کے ساتھ ہوں گے، خوشی دوبارہ ہوگی. میرے دوست نے میری خیریت کی امید کی. تو کہتا ہے یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے حال ہی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا. کہتا ہے حال ہی میں میری ماں کا انتقال ہو گیا. میں نے سوچا یہ خبر تم تک بھی پہنچاؤں. اب رونا پیٹنا شروع کرتا ہے. کہتا ہے یہ خبر تھی، اس میں یہ خبر تھی میرا دوست پریشان، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور میں ان کے چوم رہا ہوں، چاٹ رہا ہوں، سینے سے لگا رہا ہوں اور پوری گلی میں خوشیاں منا رہا ہوں اور میری ماں کا انتقال ہوا. اتنا افسوس کرے. یہی حال وہ آج مسلمانوں کا ہے. یہ حال کیوں؟ سب سے بڑا میسج، ایک خبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے پاس آیا اور یہ بندہ ہے کہ چومتا ہے، چاٹتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے. اتنا کرنے کے بعد جو دوسرا کام کرتا ہے وہ ہے قید خانہ، یعنی کہ محمل کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اوپر رکھتا ہے، پھر اترتے تو پھر چومنے چاٹتے اور سینے سے لگا کے پھر رکھتے. کیوں؟ تبرک کی چیز ہے، برکت کی چیز، چومنے چاٹتے. اب اس سے کہے کہ بھائی دیکھ تو صحیح اندر کیا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تو ایسے پیسے کیسے بھی گزر جائے گی، حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا، آنکھ کھلے گی، معلوم ہوگا قرآن میں یہ تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس وقت رونے پیٹنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ کا بڑی پیاری حدیث کہتے ہیں، جس کی میں نے تمہیداً طور پر اس حدیث کو میں نے بیان کیا. یہ حدیث الطیاسی کے اندر حدیث موجود ہے، الطحاوی کے اندر مشکل الآثار کتاب ہے، اس کے اندر حدیث موجود ہے. یہ حدیث طبرانی کے اندر ان کی تفسیر کے اندر حدیث موجود ہے. اسی طرح ابن منبع کی کتاب المعرفہ کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مکان التوراۃ السبع الطوال. کیا کہتا اصل کہتے ہیں اعطیت مکان التوراۃ السبع الطوال، مجھے دیا گیا ہے تورات کے بدلے 7 بڑی صورتیں. 7 طوال، 7 بڑی صورتیں، یعنی کہ تورات کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ 7 بڑی صورتیں. اس لیے میں کہتا ہوں جس کو قرآن مل گیا، جس نے قرآن پا لیا، اس نے پچھلی کتابیں پا لی، پچھلی آسمانی کتابیں اس کو مل گئی. اگر کوئی شخص پچھلی کتابوں کا، پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن مجید کا مطالعہ. جو افضل کہتے ہیں مجھے تورات کے بدلے 7 بڑی صورتیں عطا کی گئی. ومکان الزبور المئین، اور زبور کے بدلے مجھے مئین دیا گیا ہے. اس سے تھوڑی چھوٹی صورت انشاءاللہ. سب طوال کس کو کہتے ہیں، طوال، اور مئین کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا رکھوں گا. وہ مکان الانجیل البطانی، اور انجیل کے بدلے مجھے متانی دی گئی ہے، اس سے بھی چھوٹی صورت ہے، مئین سے چھوٹی صورت ہے. اب کیا آ گیا؟ توریت آ گیا، انجیل آ گیا، زبور آ گیا. تینوں کتابیں ان کے بدلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں چند صورتیں اللہ نے دی ہے. وَفُصِّلَتْ مفصل، اللہ تعالیٰ نے مفصل صورتیں دے کر مجھے اور فضیلت بخشی، مجھے اور زیادہ دے دیا. یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. حدیث متن ساتھ میں نے آپ کیا رکھا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص پچھلی آسمانی کتابوں کو سمجھنا چاہتا ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کو پڑھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے،
जाएगा। अब आइए इससे पहले कि सबा तवाल किसको कहते हैं, मितीन सूरतें किसको कहते हैं और मतानी किसको कहते हैं और मुफस्सल किसको कहते हैं, कुरान मजीद की सूरतों के कैटेगरी है, उसको जानने से पहले आइए एक मिसाल हम देखते हैं। क्योंकि जो शख्स तौरात समझना चाहता है, इंजील समझना चाहता है, उसके अंदर के अहकाम की पिछली किताबें तो आज मिल नहीं सकती हैं, ज़बूर समझना चाहता है तो उसको कुरान समझना होगा। अब समझना होगा से मुराद है कि कुरान को जानना होगा। एक मिसाल देख लेते हैं, बड़ी प्यारी मिसाल है, दिल को छूने वाली, बड़ी प्यारी मिसाल है, दिल को छूने वाली। कुरान मजीद की मिसाल को समंदर की तरह है। किसकी तरह है? समंदर। कितना वसी होता है? बहुत वसी, बहुत गहरा होता है। उस समंदर के किनारे साहिल पर कुछ लोग आते हैं, एक ग्रोह आता है, एक ग्रोह। और सुनिए इसके साथ, फिर आप खुद अपने दिल पर हाथ रखिए, इंसाफ के साथ कहना कि आप किस ग्रोह में हैं या मुसलमानों की अक्सरियत किस ग्रोह में, किस कैटेगरी में शामिल है। पहला ग्रोह आता है उस साहिल पर, और समंदर के किनारे जो साहिल की जो खूबसूरती है और समंदर का जो नजारा है उसी से फायदा उठाता है और साहिल किनारे खेलता है, कूदता है, खूब मौज मस्ती करता चला जाता है। इसके बाद दूसरा ग्रोह आता है, इसके बाद दूसरा ग्रोह आता है, वो भी कुछ देर समंदर के किनारे खेलता है, नजारे से मुस्तफीद होता है, मगर उसको